الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ ہدی للمتقین، یہ ہدایت نامہ ہے اللہ سے ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم رکھتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ پر نازل ہوا ہے، وما انزل من قبلک، اور اس چیز پر ایمان لاتے ہیں یا ان کتابوں پر ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوئی ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور یہ لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ ہے، قرآن مجید کی اس ترتیب کے لحاظ سے دوسری سورت۔ یہ قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے، جس میں تقریباً 40 رکوع اور 286 آیات ہیں۔ یہ سورت بڑی اہمیت کی حامل ہے، جہاں ایک طرف اس سورت میں مختلف احکامات ہیں مسلمانوں کے تئیں، مسلمانوں کے لیے، ریاست کے لیے، عدالت کے لیے، وہیں منافقین کا بھی تذکرہ ہے، بنی اسرائیل کا ایک طویل تذکرہ ہے، حضرت آدم اور ابلیس کا قصہ ہے، اور پھر شروع میں 3 بڑے گروہوں کا تذکرہ ہے جو تاریخ میں ہو چکے ہیں، یا یہ کہیے کہ اس قرآن کی دعوت کے بعد یہ 3 گروہ رونما ہوتے ہیں۔ احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے اس سورت کی، صرف ایک روایت مختصراً آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا برکت ہے، اس کا چھوڑنا حسرت ہے، اور اہل باطل یعنی جادوگر اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، مسلم شریف ہی کی دونوں روایتیں ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور سورۃ البقرہ پڑھا کرو، کیونکہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ اور بہت سے فضائل، بہت سی خصوصیات اس سورت کی نقل کی گئی ہیں۔ ہم مختصراً اس سورت کی تشریح کریں گے، تشریح دیکھیں گے، اس کا ایک مختصر سا مطالعہ کریں گے۔ پہلی آیت الف لام میم
یہ حروف مقطعات میں سے ہے جس کے معنی سوائے اللہ اور اس کے رسول کے کوئی نہیں جانتا۔ جمہور مفسرین کی یہی رائے ہے کہ یہ کوئی راز ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہے، اس کے معنی ہمیں نہیں بتائے گئے اور اس کی کھوج میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہے وہ کتاب جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ یہاں ذالکہ لایا گیا ہے جو دور کے اشارے کے لیے آتا ہے، گویا یہاں اس طرف اشارہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں جو ہم نے یہ دعا کی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر چلا، تو اللہ تعالیٰ نے جواب یوں فرمایا ذالکہ، یعنی وہ صراط مستقیم جس کی تم طلب کر رہے ہو، یہ وہ ہے، یعنی یہ اس کتاب میں ہے، وہ کتاب جو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رکھتی۔ قرآن ایسی کتاب ہے جو کسی شک و شبے کے بغیر یہ دعویٰ کرتی ہے کہ میں اللہ کا کلام ہوں، میں منزل من اللہ ہوں، میں اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہوں۔ اور نہ صرف یہ کہ یہ دعویٰ کرتا ہے بلکہ قرآن میں کئی جگہوں پر پورے انسانوں کو اور خاص طور سے وہ لوگ جو اس کے کلام حق ہونے میں، کلام الہی ہونے میں شک کرتے ہیں، ان کو یہ چیلنج بھی کرتا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے منزل من اللہ ہونے میں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو پھر اس جیسی کتاب لے آؤ۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ ہدی للمتقین، یہ ہدایت نامہ ہے متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ سورۃ البقرہ کی ایک دوسری آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، جس میں فرمایا گیا ہے کہ یہ قرآن تمام انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے، پوری کائنات کے لیے ہے، لیکن ظاہر ہے اس کی ہدایت سے، اس کی رہنمائی سے فائدہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں جن کے دلوں میں تقویٰ ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا لحاظ ہو، اپنے پروردگار کا بھے ہو۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالی بارش برساتے ہیں تو سب کے لیے برساتے ہیں۔ کسی ایک علاقے میں اگر بارش ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ ایک زمین کو برسے دوسری زمین کو نہ برسے، وہ ساری زمینوں کو سیراب کرتی ہے بارش، لیکن اس بارش سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ کس زمین کو ہوتا ہے؟ جو زمین زرخیز ہوتی ہے، جس زمین کے اندر یہ مادہ ہوتا ہے، یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ پانی کو جذب کرے اور پھر وہاں سے سبزہ اگائے۔ دوسری زمینیں بھی ہوتی ہیں جن کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ پانی کو جذب کرے اور پھر سبزہ اگائے۔ تو پانی تو سب کے لیے برسا، لیکن فائدہ اسی کو ہوا جس کی صلاحیتیں بیدار رہی، جس کو طلب رہی، یا یہ کہیے کہ جس کے اندر مادہ ہوا اس کو قبول کرنے کا۔ یہی حال تمام انسانوں کا ہے کہ یہ قرآن ہدایت نامہ ہے، رہنمائی ہے ساری انسانیت کے لیے، ہر فرد بشر کے لیے، لیکن ظاہر ہے کہ اس سے فائدہ اسی کو ہوگا جس کے اندرون کی صلاحیتیں بیدار ہوں، جس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ اس ہدایت کو قبول کر سکے، اس ہدایت کو طلب کر سکے، اس کو جذب کر سکے، جس کے دل زندہ ہوں، جس کے قلوب زندہ ہوں، مردہ نہ ہوئے ہوں، انہوں نے اپنے ضمیر کو، اپنی اندر کی صلاحیتوں کو مسخ نہ کر دیا ہو، ایسے لوگوں کو یہ قرآن فائدہ دیتا ہے۔ انہی کو یہاں متقین کہا ہے کہ ایسے لوگ جن کے اندر تقوی کی صلاحیت ہو، جن کے اندر اللہ کا لحاظ ہو، اپنے پروردگار کی تلاش ہو، ہدایت کی تلاش میں ہو۔ ظاہر ہے کہ ہدایت انہی کو ملتی ہے جو ہدایت کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور جب ہدایت سامنے آئے تو فوراً لپک کر اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ نہ یہ کہ ایسے لوگ جو نہ تو ہدایت کو تلاش کریں اور نہ ہی یہ کہ اگر ہدایت آ جائے تو پھر اس سے منہ موڑ لیں، سرکشی کریں، ہٹ دھرمی کریں۔
تو یہ قرآن ہدایت تو ساری انسانیت کے لیے ہے، لیکن فائدہ انہی کو ہوگا جو ہدایت کی طلب کریں گے، ہدایت کو قبول کریں گے، ہدایت کو جذب کر سکیں گے اور ہدایت کی طرف آگے بڑھیں گے۔ اب جب یہ ہدایت کسی بندے کے اندر آتی ہے، وہ اس ہدایت پر چلنا شروع کرتا ہے، تو پھر اس کے اندر جو صفات پیدا ہوتی ہیں، یا یہ کہیے کہ قرآن کن کن باتوں کی دعوت دیتا ہے، کون سے عقائد ہیں، کون سے نظریات ہیں یا کون سے اعمال ہیں، اس کی تفصیلات آگے ہیں۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، کہ پہلی صفت یا قرآن کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ایمان لے آؤ، یعنی وہ لوگ جنہیں قرآن کی ہدایت مل جائے وہ فوراً کیا کرتے ہیں؟ غیب پر ایمان لے آتے ہیں، یعنی اللہ کو دیکھا نہیں ہے، اللہ کے احکامات کو اترتے نہیں دیکھا ہے، جنت دوزخ کو نہیں دیکھا ہے، اللہ کی صفات اور اللہ کی اور جو اسرار و رموز ہیں انہیں نہیں دیکھا ہے، نہیں جانا ہے، پھر بھی اگر اللہ کا پیغمبر کہہ دے، بتا دے، اللہ کی کتاب میں وہ بات آ جائے تو فوراً اسے قبول کر لیتے ہیں، اسے تسلیم کر لیتے ہیں، اس پر ایمان لے آتے ہیں، سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ یہ پہلا مطالبہ ہے۔ غیب کہتے ہیں ہر اس چیز سے جسے انسان دیکھ نہ سکے، یا یہ کہ محسوس نہ کر سکے، سن نہ سکے، اسے چھو نہ سکے، یعنی حواس خمسہ سے بھی دور ہو، اسے کہتے ہیں غیب۔ تو غیب میں وہ تمام چیزیں آ گئیں جو قرآن میں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی خبر دی۔ اللہ کی ذات ہیں، اللہ کی صفات ہیں، جنت دوزخ کے احوال ہیں، قیامت کے احوال ہیں، اور اسی طریقے سے اور انبیاء ہیں، کتابیں ہیں، اس کی تعلیمات ہیں، وہ تمام چیزیں آ گئیں۔ آخرت کا دن ہے۔ اب دوسری صفت یا دوسرا مطالبہ عمل کے لحاظ سے یہ ہے کہ جب ایمان لے آیا بندہ تو اب وہ اللہ کی یاد کے لیے اپنے آپ کو جھکا دے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرے۔ نماز کیا ہے؟ یہ بندگی کا اظہار ہے، یہ اپنی عبدیت کا اظہار ہے، یہ اس بات کا اظہار ہے کہ پروردگار میں نے تجھے مان لیا، سے تیرے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، میں اپنی ناک تیرے سامنے اب رگڑ دیتا ہوں۔ یہ ہے نماز۔ تو نماز کو قائم کرنا، نماز کو پڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا، نماز کو قائم کرنا، یعنی اس کے تمام آداب کے ساتھ، تمام فرائض و واجبات کے ساتھ، مستحبات کے ساتھ اس کو درست طور پر اس کی ادائیگی کی جائے، یہ ہے اقامت صلاۃ۔ یہاں کسی ایک خاص نماز کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ تمام نمازیں جو فرائض ہیں یا سنتیں ہیں یا نوافل ہیں، تمام نمازیں مراد ہیں۔ اور اس کے بعد تیسری صفت یہاں یہ ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے وہ اس میں سے انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ وہ فرض زکوٰۃ بھی ہو سکتا ہے، وہ صدقات بھی ہیں، اور اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کی دعوت میں، اللہ کے دین کی سربلندی میں، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جو کچھ بھی انسان خرچ کرے، اللہ کی مرضیات میں جہاں جو کچھ خرچ کرے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ تو ایمان والوں کی، متقیوں کی تیسری صفت یہاں یہ بیان کی گئی کہ وہ اپنے مال کے ساتھ بخل نہیں کرتے، اسے سمو کر گن کر رکھتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے رہتے ہیں جہاں اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور اس کے بعد اب چوتھی صفت یہ بیان فرمائی کہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اے نبی آپ پر جو کچھ اترا ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اس قرآن پر، اور جو احکامات بھی آپ کی طرف اللہ کی طرف سے آئے ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جو احکامات نازل ہو چکے ہیں، یعنی پچھلی کتابیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور دیگر صحیفے ہیں جو انبیاء پر نازل ہوئے ہیں، ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یعنی صرف قرآن پر ایمان نہیں لاتے، بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی تمام کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پر یقین ایمان بالغیب میں آ چکا تھا، لیکن یہاں خاص طور سے ایمان بالآخرہ یا یقین بالآخرہ کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ یہ اسلامی عقائد میں اہم ترین ایک عقیدہ ہے، ایمان بالآخرہ۔ یہ ایک ایسی شاہ کلید ہے
کہ اگر انسان کو ایمان بالغیب کے ساتھ ساتھ ایمان بالآخرہ پر بھی یقین آ جائے، آخرت پر بھی یقین آ جائے، تو وہ ہر برائی سے، اللہ کی ہر نافرمانی سے بچنے لگتا ہے، ہر جرم سے بچنے لگتا ہے۔ آج جو پوری دنیا کی حالت ہے، جرائم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس کے بڑے انتظامات ہو رہے ہیں، بھائی سی کیمرے لگا دو، سیکورٹی فورسز لگا دو، پولیس لگا دو، اور یہ کہ یہ قانون بنا دو، یہ عدالت قائم کر دو، لیکن جرائم کم نہیں ہو رہے ہیں۔ جبکہ اسلام نے یہ مثال پیش کی کہ لوگوں کے اندر آخرت کا یقین پیدا کر دیا، صحابہ کے اندر اور اولین جو مسلمان تھے جنہوں نے اس قرآن کو براہ راست سمجھا تھا، پڑھا تھا، اس کی دعوت کو قبول کیا تھا، ان کے اندر جب آخرت کا یقین پیدا ہوا تو پھر تاریخ نے یہ بھی دیکھا تھا کہ پورا ملک ایسا تھا کہ بہت کم جرائم رہ گئے تھے۔ ایک بوڑھی عورت کسی ایک جگہ سے اپنا مال و دولت لے کر کے دوسری جگہ جانا چاہے تو خوشی خوشی جا سکتی تھی، بغیر کسی ڈر کے، نہ اس کی عزت، نہ اس کی آبرو، نہ اس کا مال، کسی چیز کا اسے ڈر نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ بالکل بے غم ہو کر، بالکل نڈر ہو کر جایا کرتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ جرائم کم ہو گئے تھے۔ کیوں کم ہوئے تھے؟ کہ انسان کے اندرون میں اسلام نے آخرت کا یقین پیدا کر دیا تھا کہ دیکھو تم جہاں کہیں بھی ہو، خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، لوگوں کے ساتھ ہو یا تنہائی میں ہو، تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، اور ایک دن تمہیں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں ہم نے پڑھا مالک یوم الدین، کہ وہ روز جزا کا مالک ہے، بدلے کا دن کا مالک ہے، یعنی اس مالک کے سامنے تمہیں کھڑا ہونا ہے، تمہیں اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ جو کچھ بھی تم نے کیا ہے وہ اللہ کے سامنے حساب دو گے، اور پھر اس کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ جب یہ بھے، یہ ڈر، یہ احساس انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر وہ گناہوں سے، نافرمانیوں سے بچتا ہے۔ آگے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، جن کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں وہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وہی لوگ ہیں جو صراط مستقیم والے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، جنہیں کامیابی ملنے والی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مختصر یہ میرے بھائیوں کہ سورۃ الفاتحہ ایک دعا تھی جس میں ہم نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ اب اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن ہمارے سامنے یہ کہہ کے رکھ دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب اس کے بعد پھر 3 گروہوں کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے، متقین کا، یعنی اس دعوت کو، اس صراط مستقیم کو قبول کرنے والوں کا گروہ، اور دوسرا ان پکے کافروں کا گروہ جو ہٹ دھرمی کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، اور پھر تیسرا گروہ لوگوں کا ہے جو منافقین کا ہے، زبان سے تو ایمان کا، یقین کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن دل میں ان کے ایمان نہیں ہوتا، بلکہ نفاق ہوتا ہے، توگلا پن ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ جب اس قرآن کی دعوت لوگوں کے سامنے پہنچے گی، جب لوگ اس قرآن کو پڑھیں گے، دیکھیں گے، سمجھیں گے، اس کی دعوت ان کے سامنے آئے گی، تو گویا 3 طرح کے لوگ سامنے آئیں گے۔ نمبر 1 وہ جو فوراً قبول کر لیں گے، نمبر 2 وہ جو جان بوجھ کر بھی نہیں قبول کریں گے، پیچھے ہٹ جائیں گے، ہٹ دھرمی کریں گے، نہ صرف یہ کہ ہٹ دھرمی کریں گے بلکہ حق کی راہ میں دوسروں کے لیے بھی رکاوٹ بنیں گے، اور تیسرا گروہ وہ ہے جو بین بین ہوگا، کبھی ایمان کا دعویٰ کرے گا اور کبھی کفر کا، ایمان والوں کے ساتھ ہو کر ایمان کا دعویٰ اور کفر والوں کے ساتھ رہ کر کفر کا دعویٰ۔ گویا وہ نہ اس دنیا کے ہوں گے نہ آخرت کے، نہ انہیں ہدایت سے کوئی لینا دینا ہے اور نہ ہی گمراہی سے۔ ان کا مفاد ہے دنیا، ان کا مفاد ہے مال، ان کا مفاد ہے دنیا کی آسائشیں، دنیا کا آرام، دنیا کی کامیابی، دنیا کی عہدہ، دنیا کی دولت، یہ ساری چیزیں ہیں ان کی۔ تو وہ کیا کریں گے؟ اگر یہاں فائدہ نظر آیا تو یہاں آ جائیں گے، کہیں گے ہم ایمان والے ہیں، اور وہاں فائدہ نظر آیا تو کہیں گے کہ نہیں، ہم تو ایمان والے نہیں، ہم تو کفر والے ہیں، وہاں چلے جائیں گے۔ تو یہ 3 گروہوں کا تذکرہ قرآن نے کیا، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف قرآن نے بتا دیا ہے
بلکہ ہمیں پریکٹیکلی بھی ایسے لوگ نظر آتے ہیں۔ جب آپ کسی کے سامنے قرآن کی دعوت پیش کریں گے تو 3 میں سے کوئی ایک ہوگا، یا تو فوراً قبول کرے گا، یا پھر منافقت کرے گا، اور یا پھر یہ کہ وہ ہٹ دھرمی کرے گا۔ اور تاریخ میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے، آج تاریخ اس کی گواہ ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی اس دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تو ایک گروہ تو وہ سامنے آیا جو حضرت ابو بکر کا ہے، عمر کا ہے، عثمان کا ہے، علی کا ہے اور تمام صحابہ کا ہے، جنہوں نے لبیک کہا، اپنی جان نچھاور کر دی اس دعوت کے لیے، نبی پر، اللہ پر، سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہوئے۔ وہ متقین جن کی یہاں صفتیں بیان کی گئی ہیں، گویا اس کا ظاہری، اس کا عملی نمونہ اگر دیکھنا ہے تو وہ صحابہ اکرام میں اولین لوگوں میں دیکھ لیجئے۔ پھر کچھ لوگوں کا گروہ ایسا پیدا ہوا، ابو لہب کا، ابو جہل کا، عتبہ کا، شیبہ کا، مغیرہ کا۔ وہ لوگ نہ صرف یہ کہ دعوت کو انہوں نے قبول نہیں کیا بلکہ انکار کیا، اور انکار کرنے کے ساتھ ساتھ حق کی راہ میں، دینی دعوت کی راہ میں وہ رکاوٹ بنے، اور اللہ کے نبی کو، صحابہ کو طرح طرح کی اذیتیں دی، پریشان کیے۔ اور پھر تیسرا گروہ مدینے میں آ کر پیدا ہوا کہ وہ منافق تھے، اللہ کے نبی کے سامنے آتے تو کہتے کہ ہم مومن ہیں، پھر اپنے لوگوں میں جاتے تو کہتے ہم تو انہیں مذاق کر رہے تھے، ہم تو انہیں بیوقوف بنا رہے ہیں۔ تو یہ گروہ تاریخ میں پیدا بھی ہو چکے ہیں، یہی حال اب آگے بھی ہوگی۔ مختصر یہ کہ یہ قرآن دعوت ہے ساری انسانیت کے لیے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم خود بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، اس سے ہدایت قبول کریں، کیونکہ ہدایت کا سرچشمہ یہی ہے، ہدایت کا شروط یہی ہے، یہیں سے ہدایت ملنی ہے، اور پھر اس ہدایت کو پوری دنیا میں عام کریں، کیونکہ یہ ہدایت ساری انسانیت کے لیے ہے، صرف ہم مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ تو ساری انسانیت کے سامنے اس ہدایت کو پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔